السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے کھڑی حرکات اور حروف مدہ۔ کھڑی حرکات ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اور حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان کو کتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں؟ 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک بند مٹھی کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے یا ایک کھلی ہوئی مٹھی کو بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم لگا کے پڑھیں گے۔ اور اب ہم سیکھیں گے کہ اس کی پہچان کیا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہ کھڑا ہے، یہ الف مدہ ہے، واو مدہ ہے یا یہ مدہ ہے۔ الف مدہ کی پہچان ہے زبر کے بعد حالی الف ہو تو وہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ جیسے وما جو لفظ ہے نا، وما، اس میں جو ماں ہے نا، ماں، یہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے، کیونکہ حالی الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ 1 الف کے برابر۔ اسی طرح آگے ہے پیش کے بعد واو ساکن ہو تو اسے وہ کیا ہے؟ واو مدہ ہے، اور واو مدہ کی پہچان ہے واو ساکن سے پہلے پیش، ٹھیک ہے؟ جیسے ہے یولد، یولد میں دیکھیں لفظ ہے یو، یعنی واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے یولد، ٹھیک ہے؟ اسی طرح زیر کے بعد یا ساکن ہے اور یہ ہے یا مدہ کی پہچان، اور نیچے لفظ ہے ابی، ابی میں دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہم قرآن پاک کے جس بھی حصے میں پڑھیں، جہاں پہ بھی پڑھیں، تو ہمیں یہ پہچان ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ الف کے بعد اگر حالی الف ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اسی طرح اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، اس کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو وہ بھی یا مدہ ہے اور اس کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اور اسی طرح کھڑی حرکات جو ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ہر قاعدے کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اور اس سے تجوید میں، قرات میں، تلاوت میں خوبصورتی ہی آتی ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہے، لیکن آج ہمارا لیسن یہ ہے تو ہم نے آج آپ مجھ سے پرومس کریں کہ آپ خود ہی اب جب بھی قرآن پاک پڑھیں گے، جہاں سے بھی پڑھیں گے، تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھ کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک بہتر ہو جائے گا، آپ اس میں کھڑی حرکات کو اور الف مدہ کو اچھی طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اچھا چلیں اب ہم اب اس پارے سے سورہ لہب سے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی دیکھیے ہے بسم اللہ، لا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ بھی الف مدہ ہے، ایک کھڑی زبر ہے، سوری، ماں کیا ہے؟ یہ بھی کھڑی زبر ہے، الرحیم، اور ہیم کیا ہے؟ یہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ یا مدہ ہے۔ ان کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، لا ما ہی۔ اب پڑھے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں دیکھیں لفظ ہے ابی، ابی جو ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے نا،
تو یہ یا مدہ ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. اس کو جلدی سے پڑھ کے گزریں گے نہیں، ابھی نہیں کہیں گے، ابھی پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. یہ ہے ابھی. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت کو دیکھیں. ما اغنا عنہ مالو وما کسب. اب یہ دیکھیں، اغنا، نا جو ہے نا، نا یہ کھڑی زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. اسی طرح ہے ما، یہ بھی آپ کو پتا ہے یہ الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا. آگے ہو، یہ بھی الٹا پیش ہے اور اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. آگے ہے ما، یہ بھی الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. آگے ہے سیاصلا، اس میں جو لا ہے وہ بھی کھڑی زبر ہے نا، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. آگے ہے نا، اس کو پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر سیاصلا نارا ذات لہب. جو لفظ ہے سیاصلا، لا جو ہے یہ کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. اسی طرح ہے نا، یہ بھی الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. آگے ہے ذا، یہ بھی حالی الف سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے آیت نمبر 3 فور بول کے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے وَامْرَأَتُهُ. یہ دیکھیں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے لیکن ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پیچھے وقف والے قاعدے میں پڑھا ہے کہ الٹا پیش میں کے آگے اگر وقف کی کوئی علامت ہو تو اس کو جزم میں ملا کے پڑھیں گے، نہ کہ لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے. یہ دیکھیے یہ میم مشدد کا غنہ بھی ہے اور یہ الف مدہ بھی ہے. اس پہ پہلے غنہ کریں گے پھر الف مدہ کی طرح اس کو لمبا کریں گے ایک الف کے برابر. یعنی یہ جو ہم کریں ہم، یہ ہم نے سیکھا ہوا ہے پیچھے کہ یہ میم مشدد کا غنہ ہے اور آگے الف زبر کے بعد حالی الف ہے تو اس کو لمبا بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت ہے جو لاسٹ والی آیت ہے. فی جیدہا حبل من مسد. اچھا یہ لفظ ہے دیکھیں فی، اب دیکھیں بیٹا فی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ کیا ہے، یا مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. فی نکالیں گے، اس کو تھوڑا لمبا کریں گے فی. اسی طرح جی، یہ بھی یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے جی. ٹھیک ہے، ہا، یہ الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کھڑی حرکات اور حروف مدہ، جس کی پریکٹس ہم نے یہاں سے کر لی ہے. امید ہے کہ آپ کو اس کی میری صحیح سمجھ آئی ہوگی اور آپ اسی کو سن کے بار بار اس کے بعد آپ اگر اس کو قرآن پاک کے اوپر سے اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کھڑی حرکات اور حروف مدہ بہت بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمارے لیے قبر میں اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے. آمین ثم آمین. اچھا پھر اجازت دیجیے، اللہ حافظ.